اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں رہنے والوں کو سلام کرو، خواہ آپ اپنے مریدوں کے گھروں میں جاؤ، شاگردوں کے گھروں میں جاؤ، بہن بھائیوں کے گھروں میں جاؤ، پڑوس میں جاؤ، جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو، اذن لو، پھر ان کے گھر جاؤ۔ یوں اجازت کے بغیر کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ آپ کو میں نے ایک حکم سنایا ہے رب کا، اور ایک سنانے لگا ہوں رسول اللہ کی سنت مبارکہ۔ اللہ کا حکم ہمارے لیے ماننا لازم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمارے لیے نجات کا سامان ہے، کامیاب بہترین زندگی کا سبب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو۔ یہ حکم ہے رب کا۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر کے دروازے پہ آئے تو آ کر کہا السلام علیکم، تھوڑی دیر بعد پھر کہا السلام علیکم، 3 مرتبہ کہا، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی ملاقات میں یا دوبارہ بلایا، فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، میں نے تجھے بلایا تو میری بات مان کے آیا کیوں نہیں؟ کہا حضرت میں نے مانی، آپ کے دروازے پہ آیا، اجازت طلب کی، 3 مرتبہ میں نے سلام کیا، مگر اندر سے جواب نہیں آیا، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو۔ تو میں نے 3 مرتبہ کہا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، نہ آپ نے جواب دیا نہ کسی خادم نے جواب دیا، تو میں پھر واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، کیا یہ بات واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے؟ جاؤ گواہ لے کے آؤ، اگر تم گواہ نہ لے کے آئے تو میں سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی ایک جماعت میں گئے، جا کے کہا بھائی یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے سنا ہو تو وہ میرے ساتھ چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کے میری اس بات کی تصدیق کرے۔ تو سب انصار کے لوگ کہنے لگے یہ تو بات مشہور ہے، ہم اپنے سب سے کم سن ساتھی کو آپ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حضرت عمر فاروق کے پاس بھیج دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنے لگے کہ یہ فرمان میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سن رکھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو پھر اپنی عرض گزارش پیش کرو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ۔ جب بھی کسی کے پاس جائے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے اجازت مل جائے تو اندر جائیں ورنہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے، سائڈ پہ کھڑے ہوتے، دائیں یا بائیں، اور دور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زور سے السلام علیکم کہتے، کیونکہ اس وقت دروازے نہیں ہوتے تھے نا، تو حضور علیہ السلام دور کھڑے ہو کے زور سے کہتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، 3 مرتبہ حضور السلام علیکم کہتے، جواب مل جاتا تو حضور تشریف لے جاتے، جواب نہ ملتا تو حضور واپس چلے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کے گھر میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت سعد نے سن لیا، آہستہ سا سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، یہ آواز حضور تک نہ پہنچی۔ پھر کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علیکم، پھر آہستہ سا کہا وعلیکم السلام، یہ آواز حضور تک نہ پہنچی۔ حضور نے ٹھہر کے پھر فرمایا السلام علیکم، حضرت سعد نے پھر عرض کی وعلیکم السلام، مگر یہ آواز حضور تک نہ پہنچی۔ حضرت سعد کے بیٹے قیس پاس کھڑے تھے، کہنے لگے ابا جی
کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے گھر میں آنے کی؟ تو حضرت سعد فرمانے لگے بیٹا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول کریم ہمیں دعا دے رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تو میں چاہ رہا ہوں بار بار ہمیں یہ دعا ملے، بار بار ہمیں دعا ملے۔ جب 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا السلام علیکم، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، تو حضرت سعد اٹھے جلدی سے حضور کے پیچھے بھاگ گئے، جا کے ہاتھ باندھ کے عرض کی میرے آقا واپس تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ اجازت چاہی مگر جواب نہیں آیا، تو میں واپس اب جانے لگا تھا، کہا حضور میں چاہ رہا تھا کہ آپ بار بار مجھ پہ سلامتی بھیجیں، بار بار مجھے دعا دیں، میں آپ کی دعا لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات نہیں تھی، اور بات صرف اتنی بات تھی، اتنی بات کہ آپ مجھے دعا دیں اور بار بار دیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی زبان سے میرے لیے دعا نکلے، آپ کی زبان سے میرے لیے دعا نکلے، بس یہی میری تمنا تھی، یہی میری آرزو، یہی میری خواہش تھی، اس لیے حضور واپس تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں غسل کیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زعفران سے رنگی ہوئی چادر پیش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کشمش رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائی اور کھانا کھایا، حضور نے حضرت سعد کے لیے دعا فرمائی، تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضور تشریف لے جانے لگے، اپنا گدا حضور کے لیے تیار کر کے اس کے اوپر پلان بچھا کے تیار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا، کہا حضور آپ اس پہ بیٹھ کے تشریف لے جائیں۔ تو اپنے بیٹے قیس کو کہا کہ تو حضور کے ساتھ جا، حضور کو چھوڑ کے آ گھر تک۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ مہمان نوازی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے آپ باہر کے دروازے تک اس کو چھوڑنے آئے، گھر سے ہی نہیں کہنا اچھا پھر ٹھیک ہے السلام علیکم، نہیں، آپ گھر کے باہر دروازے تک آئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد نے گدے کے اوپر پلان بچھا کے دیا، تو جو بیٹا تھا نا قیس وہ ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں نا مجھے بڑا لطف آتا ہے، یہ آداب میں سے ہے، ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بچے تو بھی آ کے اوپر بیٹھ جا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا، یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا، میں آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ حضور فرمایا پھر تجھے 2 کام کرنے ہیں، یا تو میرے ساتھ بیٹھ جا یا واپس گھر چلا جا۔ یا رسول اللہ میں واپس چلا جاتا ہوں مگر میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے تو اپنے گھر چلا جا۔ حضور کو گوارا نہیں کہ بچے کو تکلیف ہو، وہ میرے ساتھ ساتھ چلے۔ حضور فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جا، اگر میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تو پھر واپس چلا۔ حضور شفقت فرماتے ہیں اپنی امتیوں پر، امتی بھی حضور کا کیسے ادب کرتے ہیں۔